OGDCL نے حال ہی میں اپنے 6 مہینوں کے مالیاتی نتائج جاری کیے ہیں اور اس میں سرمایہ کاروں کے لیے کچھ بہت اہم اعلانات ہیں۔ تو آئیے ذرا ان نمبرز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دو چیزوں کی جو کسی بھی شیئر ہولڈر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یعنی منافع اور ڈیویڈنڈ۔ تو پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ بورڈ نے ایک نئے عبوری کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے اور یہ ہے ₹4.25 فی شیئر۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ اس ₹3.5 فی شیئر کے ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، تو شیئر ہولڈرز کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور اگر منافع کی بات کریں تو کمپنی نے ان 6 مہینوں میں تقریباً 73 ارب روپے کا منافع کمایا ہے۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ منافع آیا کہاں سے، یعنی کمپنی کی پرفارمنس کیسی رہی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپنی کا آفیشیل پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ہم اس میں سے سب سے اہم اعداد و شمار کو اگلی چند سلائیڈز میں آسان کر کے پیش کریں گے۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اگر ہم نیٹ سیلز یعنی خالص فروخت کو دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں کمی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 206 ارب سے کم ہو کر 192 ارب روپے پر آ گئی ہے۔ اور بالکل اسی طرح اس مدت کے دوران منافع میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ یہ 2024 میں 82 ارب روپے سے زیادہ تھا، جو 2025 میں کم ہو کر 73 ارب روپے رہ گیا۔ تو ظاہر ہے اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارننگ پر شیئر یعنی فی حصہ آمدنی بھی کم ہوئی۔ پہلے یہ 19 روپے سے زیادہ تھی، جو اب کم ہو کر تقریباً 17 روپے رہ گئی ہے۔ چلیں اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب اعداد و شمار کا کمپنی کی مجموعی مالی صحت پر کیا اثر پڑا ہے۔ یہ ہے کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کا سٹیٹمنٹ، جسے ہم عام زبان میں بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کے پاس کیا ہے اور اس نے کیا دینا ہے۔ آئیے اس کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو 31 دسمبر 2025 تک کمپنی کے جو کل اثاثے تھے ان کی مالیت تقریباً 1686 ارب روپے تھی، جبکہ کل واجبات یعنی جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ تقریباً 303 ارب روپے تھیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے، اثاثے واجبات سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ چیز کمپنی کی مضبوط مالی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مضبوط مالی بنیاد تو ہے، لیکن کچھ سرمایہ کاروں کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی آمدنی کیسے کما رہی ہے۔ اس کے لیے کمپنی نے اپنی آمدنی کے ذرائع کا شریعہ کے مطابق جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کمپنی کی آمدنی کا کتنا حصہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے؟ اس سوال کا سیدھا جواب ہمیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے نوٹ نمبر 25 میں ملتا ہے۔ چلیں اس کی تفصیلات کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ آمدنی کے بڑے ذرائع کو الگ الگ کر کے دکھاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بنیادی فروخت ہے وہ تو مکمل طور پر شریعہ کے مطابق ہے، لیکن جو سود سے آمدنی ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا حصہ غیر شرعی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو چلیں اب اس پوری مالیاتی رپورٹ کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سب سے اہم نکات کون سے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ پہلی بات، 73 ارب روپے کا ٹھوس منافع۔ دوسری، ₹4.25 فی شیئر کا نیا ڈیویڈنڈ۔ لیکن تیسری اور اہم بات، فروخت اور فی حصہ آمدنی دونوں میں کمی آئی ہے۔ اور ان سب کے باوجود کمپنی کی مالی پوزیشن بہت مضبوط ہے، جس کے اثاثے اس کے واجبات سے 5.5 گنا زیادہ ہے۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلسل منافع اور ڈیویڈنڈ کے باوجود کیا فروخت میں یہ کمی کمپنی کے مستقبل کی ترقی کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہے؟